بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے اور میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں اسیران کے حوالے سے، وہاں پہ قیدیوں کے حوالے سے، جن کو قید جو ہے وہ 1989 سے لے کر آج تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. اس میں ہندوستان نے کیا نئے ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان قیدیوں کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی اجتماعی سزا جو ہے وہ دی جا سکے. تھوڑا سا ڈیٹا آپ سے میں شیئر کروں گا. اس ڈیٹے سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت تک مقبوضہ کشمیر میں جو قیدی ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، جو ہندوستان کی مختلف جیلوں کے اندر ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں. کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے لے کر 31 اکتوبر 2024 تک 1,72,304 جو ہیں وہ قیدی رہے ہیں جو ہندوستان نے قید کیے. اریسٹ جو ہیں وہ 5 اگست 2019 کے بعد سے 25,665 جو لوگ ہیں انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اکتوبر 24 میں صرف ایک ماہ کے اندر اگر ہم ڈیٹا کا جائزہ لیں تو 170 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 5,000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ کشمیری اسیران مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ہندوستان کی مختلف جیلوں میں قید میں ہیں. یعنی وہ جیلوں کی اگر ہم بات کریں تو 1,000 کلومیٹر سے دور اس کا فاصلہ بنتا ہے سری نگر سے. اور جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو معیشت ہے اس کا حال آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. غربت جو ہے وہ انتہائی سطح پر جا چکی ہے. اور ایسے حالات کے اندر جب ان کے والدین کو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، بہن بھائیوں کو پیاروں سے ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جیب کے اوپر کتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو کچھ نامور خاص طور پہ جو کشمیری رہنما ہیں ان کو پچھلے کچھ عرصے سے قید میں رکھا گیا ہے. ان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اے پی ایس سی کے چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ صاحب، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. شبیر احمد شاہ جسے نیلسن منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے، انہیں ایک طویل عرصے سے کوئی 30 سال کے قریب انہیں ہو گئے ہیں جیل کے اندر وہ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے محمد یاسین ملک صاحب جن کی جو طبی حالت ہے، جن کی ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ بہت ہی مخدوش ہوتی جا رہی ہے، جنہیں وکیل بھی میسر نہیں ہے، وہ جیل میں ہیں. نعیم احمد خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی جو ہیں وہ جیل کی صعوبتیں کاٹ رہی ہیں، جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، اسی طریقے سے فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، ناہیدہ نسرین صاحبہ ہیں اور کچھ دیگر جو لوگ ہیں ان میں معراج الدین کلوال صاحب ہیں، بیرسٹر سیف اللہ ہیں، فاروق احمد ڈار ہیں، شاہد الاسلام ہیں، مولوی بشیر احمد عرفانی ہیں اور خرم پرویز اس کے اندر شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے اوپر جو دفعات لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر کالے قوانین لگائے جاتے ہیں، پی ایس ایس لگائے جاتے ہیں، یو اے پی اے لگایا جاتا ہے، جس کے تحت ہندوستانی فوج کو اور ہندوستانی ریاست کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ 2 سال تک بغیر کسی لیٹیگیشن کے کسی بھی شخص یا فرد کو جو ہے وہ زیر حراست رکھ سکتے ہیں. ان کی کنڈیشن کیا ہے، کتنی مخدوش حالت میں رہ رہے ہیں، ان کے اہل خانہ کی کنڈیشن کیا ہے، عدالتیں کس حد تک ہینڈز اینڈ گلو ہیں ہندوستانی فاشسٹ رجیم کے، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پہلے موضوع پہ. تعارف کروا دیتے ہیں. زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں عبدالحمید لون صاحب، کشمیری رہنما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں چودھری شاہین صاحب، اے پی ایس سی کے سینئر حریت رہنما ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاسی نظر بندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک معمول بن گیا. انسانی حقوق کے ماہرین نے اس اقدام کو سیاسی نظریات اور خواہشات کو دبانے کی ایک منظم کوشش قرار دیا ہے. کشمیری نظر بند ایسی جیلوں میں قید ہیں جہاں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. انہیں علاج معالجے کی سہولت ہے، نہ ہی مناسب خوراک میسر ہے. سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی کو بھی نظر بندی کے دوران ایسے ہی مسائب و مشکلات کا سامنا تھا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان، آسیہ اندرابی سمیت
کئی نام ایسے ہیں جنہیں بغیر جرم کے پابند سلاسل کیا گیا۔ مودی سرکار نے انہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی بجائے بھارت کی ہزاروں میل دور جیلوں میں رکھا ہے تاکہ اہل خانہ سے ملنے کا حق بھی چھین لیا جائے۔ سیاسی نظر بندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت کے جابرانہ ہتھ کنڈے کشمیری عوام کو ان کی آزادی کے جائز مطالبے سے نہیں روک سکتے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ میں سے اس شخصیت کو شامل کرنا چاہوں گا جس نے خاص طور پہ قید کی صعوبتیں کاٹی ہیں ہندوستانی اور کشمیری جیلوں کے اندر۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی وہاں پہ کیسی رہی ہے۔ چودھری شاہین صاحب، آپ جیل میں رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے کافی عرصہ وہاں پہ جیل کی صعوبتیں کاٹی ہیں۔ جو یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہو یا دوسرے اداروں کی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لالیس لا کے تحت ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ کیسی زندگی ہے کشمیریوں کی ہندوستانی اور کشمیری جیلوں کے اندر؟ ہماری جدوجہد آزادی جو ہے یہ کافی طویل ہے۔ 47 کے بعد سے ہی یہ سلسلہ قید و بند کا، صعوبتوں کا، تکلیفوں کا شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت محاذرہ شماری الفتح جماعت جو تھی، جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اس وقت سے ہی کشمیری قائدین کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے والا ان کا آلہ تھا، اور کشمیری جو عزم کے ساتھ بڑھ رہے تھے آگے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اس میں مختلف طریقے استعمال ہوتے تھے ان کے۔ سب سے پہلے تو یہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کی دور دور جو جیلیں ہیں ان میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کے لوحقین جو ہیں وہ ان تک پہنچ نہ سکیں اور وہ زیادہ اذیت ان کو تکلیف ہو۔ اور کشمیر کے اندر یہ سب سے پہلے ابتدائی طور پر یہ جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر، جس کو JIC کہتے ہیں، یہ اس میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر پہلے انٹروگیٹ کرتے ہیں ان کو، انٹروگیٹ کر کے اس کے بعد یہ کئی ٹائم کے بعد، تب تک ان پر کوئی دفعہ بھی نہیں لگتا جو قوانین انہوں نے بنائے ہیں۔ وہاں JIC میں وہ سال رہیں، 2 سال رہیں، 10 سال رہیں، تب تک وہ کوئی قانون ہی نہیں لگتا۔ اس کے بعد جب جیلوں میں جاتے ہیں پھر جا کر وہ یہ تعین کرتے ہیں کہ اب یہ PSA کے تحت 2 سال کے لیے ہے، 4 کے لیے ہے، 10 کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب ان پر کئی کیس بنائے جاتے ہیں، ایک نہیں ہے، اور جب کسی ایک کیس میں کوئی قیدی رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے کیس میں ادھر وہیں اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے، جو ہماری موجودہ جو ہماری فریڈم سٹرگل ہے 1988 کے بعد، ابھی تک 1,70,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں چھوڑا بھی گیا۔ اور اس میں سب سے جو اذیت والی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جیلوں کے اندر شہید ہو گئے، وہ ان کو میڈیکل سہولیات نہیں دی جاتی تھی، ان کو مختلف طریقوں سے ان کو کھانے کے پرابلم ہوتی تھی، اگر کوئی بیمار ہے۔ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ وہاں پہ جیلوں میں رہے ہیں تو کیا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کہ کشمیری ہے اس کے ساتھ اس کو الگ رکھا جائے، اس کو کھانا جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ دی جائے، اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی نہ دی جائے، اسے وکیل نہ دیا جائے، اس طرح کی کوئی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ سب باتیں سچ ہیں؟ یہ تو بالکل ایک عیاں حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہمارے خلاف ایک نظریہ ایک بنا ہوا ہے، چاہے وہ ہندوستان کی فورسز ہو، وہاں کے ادارے ہوں یا عام سول لوگ ہوں، جو ایک ہندوتا کا ایک رجحان وہاں پیدا ہوا، تو ہمارا کشمیری وہاں پر جیل کے اندر صرف اس تکلیف سے، قید بند کی تکلیف سے ہی نہیں گزرتا ہے۔ وہ جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے مختلف قسم کے ٹارچر کیے جاتے ہیں، ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی ایشوز تو رہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی جاتی۔ ان کے اگر لواحقین جاتے ہیں کسی جگہ پر دور سفر کے لیے ملنے بھی چلے گئے، ان کو کئی کئی دنوں تک وہاں روکا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے رکنے کے لیے۔ اور آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک رکھا ہے؟ بالکل بالکل، میں بڑگام جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر میں کافی ٹائم رہا وہاں پر، اس کے بعد مختلف جگہوں پر ایسے ہی رہا، تو ہمارے ساتھ بالکل سیم یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ اور خاص کر کشمیر کے اندر جو ہمارا ایک پسماندہ طبقہ ہے دور دراز علاقوں کا، وہ ان لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے ان تک کوئی بھی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کے لوگوں کو وہاں گرفتار کیا جاتا ہے، وکلا حضرات کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پہ بات کر لیں گے۔ میں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا مقصد لگتا ہے کہ ایک شخص جسے مقبوضہ کشمیر کی جیل میں رکھا جا سکتا ہے
اگر اس کے اوپر کوئی PSA UAPA لگایا گیا ہے، اسے ہندوستان کی جیلوں میں یعنی مقبوضہ کشمیر سے کوئی 1000-1500 کلومیٹر دور رکھا جائے، UP میں رکھا جائے، اسی طریقے سے اتراکھنڈ میں رکھا جائے یا ہریانہ میں رکھا جائے، مقصد کیا لگتا ہے اس کا؟ ہندوستان کی جو موجودہ رجیم ہے، اسپیشلی نریندرا مودی کی، جو پچھلے 10 سال سے تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جس سے ہندوستان کے اندر رہنے والی تمام کی تمام جو مائنارٹیز ہیں ان کے حوصلے پست کرنے کی، ان کو کچلنے کی، اور ان کی جو کلچرل اور آئیڈیشنل ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ تمام قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ جو کشمیری رہنما ہیں یا کشمیری عوام ہیں ان کو بھی وہ تمام قسم کے ہتھ گڈے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ان کو کسی قسم کا جیلوں میں جب ڈالا جاتا ہے تو ان کو کوئی بھی جوڈیشل ایکسیس نہیں دیا جاتا، ان کو قانونی طور پہ کسی قسم کی انصاف دینے والے جتنے بھی میکانزم ہیں ان سے بھی دور رکھا جاتا ہے. میڈیا کی وہاں پہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. ہر چیز انڈیا میں جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ہندوتو فلسفی کے تحت چل رہی ہے، اور جو کشمیری رہنما ہیں ان کو بھی اسی اس میں جو ہے نا، یعنی وہ اپنے فیملیز سے دور رکھ رہے ہیں. اور دور دراز کے جگہوں میں بھی بنیادی طور پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیچھے ان کے فیملیز ہیں ان میں خوف و ہراس قائم کیا جائے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں، فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ورشپ یا ان کی جتنی بھی جائز بنیادی ضرورتیں ہیں یا آزادیاں ہیں ان کو سلب کیا جائے. یہ ان کا بنیادی ترین یعنی ایک وہ ہے. ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو حالت زار ہے اس وقت قیدیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ان کی فیملیز کی معاشی حالت ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو کس قدر لگتا ہے کہ یہ اجتماعی سزا دینے کی ایک کوشش ہے جو ہندوستان ان کشمیری قیدیوں کے ساتھ کر رہا ہے دور دراز علاقوں میں ان کو رکھ کے؟ کشمیر میں معاشی حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں. اسپیسیفکلی اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کے ساتھ جس قسم کی چینجز، لاز کے اندر چینجز کی جا رہی ہیں، ان کو وہاں پہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے. اس کا ایک سرا یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح اکنامک لحاظ سے کمزور کیا جائے، اور اس کا اوبویسلی ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے، اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ لوگوں کی معاشی حالات کے اوپر ہو رہا ہے. وہاں لوگ جو ہیں اس وقت اپنی زمینیں فروخت کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں، دور جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ٹیکٹفل قسم کی ایک موو نظر آتی ہے. ہمیں ایک خاص طریقہ اس میں ایک نظر آتا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اتنی دور بھیج دیا جائے. ایک تو پہلے ہی وہ لوگ جو پہلے ہی معاشی طور پہ کمزور ہیں وہ کسی بھی طرح سے مزید معاشی استحصال کا شکار ہو، اور دوسرا ان کے اپنے پیاروں تک رسائی مشکل ہو. جب ان کے پیاروں تک ان کی رسائی مشکل ہوگی تو وہ ان کے حالات اور واقعات سے بھی ناواقف رہیں گے، اور جو کہ جیل کے اندر وہ مزید صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان سے بھی وہ ناواقف رہیں گے. اور ایک طرح سے فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، ان سب چیزوں سے وہ گزریں گے. ہمارے سامنے بہت ساری رپورٹس ہیں کہ اس وقت اسپیشلی دلی تہاڑ جیل کی جو صورتحال ہے، وہاں جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کے اندر جو قیدی رہ رہے ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں رہ رہے ہیں، اور ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بہت انایڈوکیٹ ہیں. تو انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشر آتا ہے انڈیا کے اوپر. بار بار یہ US ڈپارٹمنٹ نے ہائی لائٹ کیا اپنی ہیومن رائٹس رپورٹ کے اندر کہ جو آربیٹری ڈیٹینشنز وغیرہ ہیں ان کو روکا جائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو اس کا ایک طریقہ کار ہے، ماڈس آپرینڈی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے کشمیریوں کو توڑا جائے، ان کی ول کو توڑا جائے، تاکہ وہ کہیں نہ کسی طرح، اگر وہ مینٹلی کمزور نہیں ہو رہے تو انہیں فائنینشلی کمزور کیا جائے. جہاں پہ وہ کاری ضرب لگانا، مطلب کہیں سے بھی وہ ان کی ول کو توڑیں، ان کی معیشت کو توڑیں، تاکہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے اس سارے جو ہماری تحریک آزادی ہے اس کے جذبے میں کمی نہیں آئی ہے. تو انڈیا اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے اب یہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اتنا مجبور کیا جائے، ان کے خاندانوں کو، قیدیوں کے خاندانوں کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنے پیاروں کو مجبور کریں کہ وہ آزادی کے حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں
ہم بار بار یہ بات کہیں کہ کم از کم جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یہ تمام بیسکلی جتنے بھی ہیں سیاسی قیدی ہیں، اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، ان سب کی جو یونائٹڈ نیشنز کے جو منیمم سٹینڈرڈز آف پریزن ہیں ان کو پروٹیکٹ کروایا جائے، اور بار بار ہمیں اس آواز کو بھی جو ہے بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پیدا ہوتا نا کہ کیا ہندوستان ان جیلوں کا وزٹ انٹرنیشنل ریپرزنٹیٹیوز کو کروا سکتا ہے، چاہے وہ ہریانہ کی ہو، چاہے وہ یو پی کی ہو، چاہے وہ بہار کی ہو، باقی علاقوں کی ہو، کہ وہاں پہ جہاں پہ کشمیریوں کو رکھا گیا ہے اندازاً 500 کشمیری جو ہیں اس وقت مختلف جیلوں میں، انڈین جیلوں میں رہ رہے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں لون صاحب آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ جتنے نام میں نے گنوائے ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کا قصور کیا ہے، یہ کیوں اس وقت تک اور 30 سالوں سے، اگر قاسم پختو کے حوالے سے بات کر لی جائے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ 3 اشروں سے بھی زائد ہو گئے ہیں ان کو جیل کے اندر موجود، تو ان کا قصور کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا جو قانون ہے وہ ایک عام انسان کو جہاں تحفظ فراہم کرتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، چونکہ جو بنیادی چیزیں ہیں اقوام متحدہ کی جو ستون ہے اس میں جو انسانی حقوق ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے حقوق ہیں یا باقی جو حقوق ہیں، یونیسیف بھی واشگاف الفاظ میں جو کہتا ہے، اس کے برعکس جب ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے جی، اور جہاں اس بہیمانہ سلوک میں کئی لوگ شہادت کی بینڈ بھی چڑھے اور جیلوں کے اندر قتل بھی ہوئے۔ اشرف سہرائی شہید کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل، جو جیل میں تھے۔ بالکل۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ غلام محمد بٹ میرے ہمسائے ہیں، 2019 میں وہ ہندوستان کے کسی دور دراز جیل میں تھے، طبی سہولیات فراہم نہیں تھی اور ان کو اسی طرح سے جیل کے اندر سڑایا گیا اور اس کی ڈیتھ ہوئی، کینسر ہو گیا تھا۔ آپ الطاف احمد شاہ کی بات کریں جو کئی آرزوں میں مبتلا تھے لیکن طبی سہولیات سے محروم تھے، حالانکہ بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ایک پولیٹیکل پرزنر کا حق ہے۔ تو وہیں یاسین ملک نے بھی پچھلی دفعہ جب بھوک ہڑتال کا اعلان کیا 1 نومبر کو، وجہ یہی تھی کہ وہاں پر طبی سہولیات میسر نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ بڑا بہیمانہ ہے۔ وہاں پر پیشہ ور مجرموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے لوگوں کو، وہاں پر ان کے ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ تو جو بیمار شخص ہو جس کی صحت آلریڈی اس کنڈیشن میں ہو، 4x4 کے سیل میں رکھا گیا یاسین صاحب کو، جی 4x4 کے سیل میں رکھا گیا۔ بالکل، یاسین صاحب کے علاوہ جو بہت سارے ہمارے قیدی ہیں، آپ دیکھیں کہ شہرائی صاحب بھی اسی طرح سے سیل کے اندر شہید ہو گئے ہیں، گیلانی صاحب گھر کے اندر تھے، طبی سہولیات، اس کی بنیادی سہولیات وہاں سلب تھے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بہت سارے جو جیلوں کے اندر ہیں ان کے گھروں کے مطلب لوگ بھی فوت ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں انہیں ملنے کی اجازت نہیں۔ پیرول پہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ پیرول کا بھی ایک آپشن تو ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ تو سب سے بڑا دیکھا، حقوق البشر کی تنظیمیں بھی اس پہ ہندوستان کے اس طرز عمل پہ تنقید کرتی رہی، شخصیات بھی۔ اقوام متحدہ کا آئین جب تحفظ فراہم کرتا تو پھر ایک پولیٹیکل پرزنر کو یہ حق ہے کہ وہ پیرول پہ جائیں، اپنے لواحقین سے ملے۔ اس غم کی صورتحال میں کسی کشمیری کو نہیں چھوڑا گیا، کسی بھی کو نہیں چھوڑا گیا۔ آپ آسیہ اندرابی کی بات کریں اور وہ کس عمر میں ہے، طبی سہولیات سے جو ہے نا محروم ہے۔ لوگ 30 سال سے، آپ نے قاسم پختو کی بات کی ہے، 25 سال سے، 10 سال، 5 سال سے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ جیلوں کے اندر ہے شبیر شاہ صاحب ہیں، یا آپ نے جو پہلے نام گنے ہیں سارے، یہ سارے اور 4000 سے زیادہ لوگ اس وقت ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ہیں، اور گھر والوں کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے وہاں پر۔ دیکھیں یہ ہندوستان کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ میرا جو بنیادی سوال تھا آپ سے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں آزادی کی، اس کے علاوہ کیا قصور ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے آزادی، اور ہندوستان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ ہمیں توڑنے کے لیے اس طرح کے حربے آزما رہا ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے، تاہم ہمارے اس جذبے کو، جو عزم ہے، اس کو ہندوستان نہیں توڑ سکا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ 4000 لوگ جیلوں کے اندر ہے۔
आज तक कोई भी खुदकशी जो है ना सामने नहीं आई, जबकि भारतीय फोर्सेस श्रीनगर के अंदर Important बात है। धड़ाधड़ खुदकशियां कर रही हैं। कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर या वो कोई भी आजाद रह के कश्मीरी खुदकुशियां कर रहे हैं और ये बिल्कुल। कैद में रह के भी देखिए नहीं। उन्हें सारी कुछ फैसिलिटीज, क्योंकि वो घर मकसद भी क्लियर जाते है, हैं, सही उनको है। तनख्वाहें भी मिलती है, लेकिन 4 फुट के अंदर जो सेल है उसके अंदर आपने देखा किसी को सर टकराते हुए दीवार के साथ? ये अज़म, ये हौसला, ये जज्बा हिंदुस्तान नहीं तोड़ सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से जो 30-30 साल, 25-25 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से लोग हमारे जेलों में है ना, उनका अज़म हिमालय से भी बुलंद है। ठीक। तो लिहाजा हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि ये जंग वो हार चुका है, वो कश्मीरियों के इस अज़म को, कश्मीरियों के विल को नहीं तोड़ सकता। ठीक है। डॉक्टर सायरा साहिबा, ये फरमाइएगा, ख़वातीन के हवाले से अगर हम बिलखुसूस बात कर लें, आसिया साहिबा के हवाले से, इसी तरीके से नाहिदा साहिबा, फहमीदा साहिबा, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इन ख़वातीन को काफ़ी अमराज लाक हैं और इनको कोई मुशक्क़तें भी साथ ऐसी खातून नहीं मिलती जो उनकी कोई मदद कर सके। तो कई बीमारियां ऐसी जिनसे ये जो हैं वो लड़ रही हैं। तो इस कंडीशन के हवाले से आप बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से बात तो कर रही हैं, एक्शन या इनके लिए ब्रीदिंग स्पेस को पैदा हो सकती है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो बड़ी जो हैं वो काफ़ी अलार्मिंग हैं इन ख़वातीन के हवाले से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। स्पेसिफिकली आसिया अंद्राबी साहिबा के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबरें जो है वो हमारे सामने आती रहती है उनकी फैमिली की तरफ से कि उनको बिल्कुल भी मेडिकल केयर और कोई फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, हालांकि उनकी सेहत जो है वो काफ़ी हद तक नासाज है। और यही बात की तरफ मैं पिछले दफ़ा भी आपको तवज्जो दिलाना चाह रही थी कि जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है वो इंडियन प्रिजन्स के ऊपर वो ऑलरेडी बहुत दफ़ा आ चुका है कि वहाँ पे एक सिस्टमैटिक इशू है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू है ये ज़्यादा डिटेरिएटिंग है, क्योंकि इनको जो फैसिलिटीज़ बाकियों को मिल रही हैं वो इनको भी उनसे भी इनको जो है महरूम रखा जा रहा है। इस वक्त देखें, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो जिनीवा के अंदर जो है वर्किंग ग्रुप फॉर आर्बिट्रेरी डिटेंशन का 100 से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं और 101वां इजलास जारी है। तो अब ये जो बर वक्त प्रोग्राम आपने भी किया है अप्रिशिएबल है कि देखें, जब तक हम ये बात बार बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा तो है कि इंडिया जो है वो UN मैकेनिज़म्स हों या इंटरनेशनल कंसर्न्स हो ह्यूमन राइट्स के, हमें पता है बहुत सारी तंजीमों को इंडिया पहले ही बैन कर चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इनकी तो अब वो आवाज़ नहीं सुनता। तो हम यही इन चीज़ों से यही अचीव करना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस में बैठे हुए डॉक्टर मैथ्यू गिलेट तक पहुंचे कि किस तरह से जहां पे इंटरनेशनल कंसर्न्स को वो लोग डील करें। जी डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ख़वातीन के मामले को काफ़ी अहमियत देनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मामला है? जिस तरह से आसिया अंद्राबी या फहमीदा जो है वो सूफ़ी और नाहिदा नसरीन के साथ ये मसाइल हैं और दीगर ख़वातीन के साथ। पॉइंट आपका आ गया। मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा चौधरी शाहीन साहब आपको। वकील तक जो एक्सेस है ये तो बड़ा लीगल राइट है, बड़ा बेसिक राइट है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, वो साबित करनी है कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जो सलूक यासीन मलिक साहब के साथ रवा रखा गया, वकील तक की एक्सेस उनको नहीं मिली और उसके बाद फिर एक झूठे और मनगढ़ंत केस में NIA के उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी सज़ा दे दी गई। हाउ डू यू सी कि जो लीगल सिस्टम है इंडिया का कितना बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर व्हेन इट कम्स टू जस्टिस? कि आपने बंदा तो पकड़ लिया, उसको जेल में भी डाल दिया, लेकिन जब केस प्रोसीड करने जाते हैं कोई वकील ही अवेलेबल नहीं होता। हिंदुस्तान का जो रवैया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, ये उस चीज़ का इजहार है। कश्मीरियों का बुनियादी जुर्म जो है वो ये है कि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक यासीन मलिक साहब का ताल्लुक़ है, यासीन मलिक साहब इन्होंने एक मिसाल कायम कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए। उनको ये दिखा रहे हैं कि देखो जी हम उनके ख़िलाफ़ कितना जुल्म तशद्दुद किया उन पे हमने, उनको वकील मुहैया नहीं हो रहा है, कानूनी तौर पर उनको कोई सहूलियत जो है नहीं दी जा रही जो उनका हक़ था, राइट था। तो वो बाकी लोगों को ये एक दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग तहरीक की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, जो आपका राइट है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो आपका राइट था पाकिस्तान का हिस्सा बनना, वो सब अगर ये आप करेंगे, किसी मुल्क का नाम लेंगे तो हम आपके साथ ये सलूक करेंगे। ये एक प्रेशर एक मेंटेन किया जा रहा है पूरी कश्मीरी कौम पर, नौजवानों पर। वकील तक एक्सेस या रसाई नहीं दी जाती
اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو کیسز ہیں وہ اتنے بھونڈے ہیں کہ اگر کوئی اچھا وکیل مل گیا اور کسی نے جا کر وہ جو عدالت کے سامنے پلی کر لی، وہ ثبوت سامنے دے دیے، تو وہ تو اپ رائٹلی وہ کیس ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک ریزن ہے اس کی. نہیں یہ تو ریزن ہے اس میں تو کوئی اصولی طور پر تو یہ ریزن اس کی ہے. بیس کوئی نہیں ہے کیسز اصولی کی. طور اگر ہم سمجھیں جہاں پر عدلیہ آزاد ہو وہاں تو ہے، لیکن وہاں بھی عدلیہ آزاد تو نہیں ہے نا. وہاں پر جو ان کی پالیسی آصف سلطان جو ہے اس کے اوپر کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ریلیز کرو. خرم پرویز کے حوالے سے بھی کورٹ اس طرح کے آرڈرز دے چکی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. اسی ضمن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کورٹ ریلیز ان کو آرڈر دیتا ہے تو انہوں نے کئی سارے کیس بنا کے رکھے ہوتے ہیں. ایک کیس میں اگر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے تو کئی اور دفعات لگا کر ان کو دوسرے کیس میں اندر کر دیا جاتا ہے اسی وقت. یہ پہلے سے طے شدہ ان کا پروگرام ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کو باہر نہ آنے دیا جائے جو لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت ہے اور یہ تحریک کو مزید آگے بڑھائیں گے، چلائیں گے، اپنے رائٹ کے لیے، حق کے لیے لڑیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب یہ فرمائے گا کہ اس سچویشن کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں قیدیوں کے حوالے سے، ان کے اوپر صعوبتوں کے حوالے سے، اسے انٹرنیشنلی بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ان کے لیے بریدنگ سپیس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ کم از کم انہیں بیسک رائٹس جو قیدیوں کے اویلیبل ہیں جنیوا کنونشن کے تحت وہ تو میسر ہوں؟ کسی بھی انسان کے 4 بنیادی حقوق ہوتے ہیں اور ہندوستان تمام کے تمام حقوق جو کشمیری ہے ان کے پامال کر رہا ہے. بین الاقوامی برادری اس کے اوپر ضرور آواز اٹھاتی ہے. جنیوا کنونشن ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، وہ ضرور اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کا سے بس نہیں ہو رہا. ہندوستان کے اندر 1.5 ارب کی آبادی ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. بین الاقوامی برادری اس مارکیٹ کو کیپٹلائز کرنے کی وجہ سے ہندوستان کے اوپر صحیح طریقے سے بات کرنے سے گریزاں ہے. اور ہندوستان اس وقت بالکل یعنی ایک ایسی اس کے اوپر کھڑا ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ کلیش آف سیولائزیشن والی جو بات تھی کہ جہاں پہ کلچرلز کا وہ ہے، اگر آپ ہندو یا ہندوتوا فلسفی کو ہندوستان میں فالو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خیر ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کے لیے خیر کی بات نہیں ہے ہندوستان کے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس سے پہلے میں دوسرے موضوع پہ جاؤں، یہ فرمائے گا کہ ون لائنر کہ کیا کشمیریوں کا ریزالو ان تمام مشکلات کے باوجود جو کہ ان پہ ڈالی گئی ہیں ہندوستان کی جانب سے، ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ سکا ہے، کم ہو سکا ہے؟ تھوڑا بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں کشمیریوں کا جو جذبہ آزادی ہے، ہندوستان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا، کوئی بھی حربہ جو ہے اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں لازوال قربانیاں ہیں، جس میں لازوال داستانیں ہیں شہادتوں کی. تو ہندوستان جس طرح سے سمجھتا ہے کہ میں تحریک آزادی کو دباؤں، اپنے فورسز کو وسیع اختیارات دے کے پھر ان کے ویل پاور کو توڑوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی غلط فہمی ہے. وہ یہ جنگ ہار چکا ہے. کشمیری کسی بھی صورت ہندوستان کے ظلم ستم کے سامنے، آج 77 سال ہو گئے ہیں اور 6 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہیں، تو لہٰذا اس ظلم و ستم کے سامنے کشمیری جھکنے والا نہیں ہے. ہماری قوم بہادر قوم ہے اور ہندوستان سے اپنی جان چھڑا کے، RSS کے چنگل سے اپنی جان چھڑا کے دم لے لیں گے انشاءاللہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے مین لینڈ انڈیا کے حوالے سے، جہاں پہ جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور ہندوستان کی شاید ہی کوئی ایسی ریاست بچ گئی ہو جہاں پہ علیحدگی کا نعرہ نہ لگایا جاتا ہو. اگر ہم 7 سسٹر اسٹیٹس کے حوالے سے بالخصوص بات کر لیں تو وہاں پہ جو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو وہاں پہ منی پور کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو ہندوستانی ریاست میں فیڈرل کے سطح پہ بات کر لیں یا اسٹیٹ کی ان کی سطح پہ بات کر لیں تو اس میں بل پار نہیں ہے، یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا وہ اس حوالے سے بالکل کچھ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پولیٹیکل بینیفٹس حاصل کرنے ہیں. اگر ہم کوکیز اور میتھیز کی اس لڑائی کے حوالے سے بات کریں تو بظاہر تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ 2 قبائل آپس میں گتھم گتھا ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، تھوڑا سا اس کا ڈیپ انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تمام سیاست ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ منی پور میں جو حکومت ہے وہ بی جے پی کی ہے. منی پور میں وہ خاص قبیلے کو، میتھیز کو سپورٹ جو ہے وہ بی جے پی کر رہی ہے. ایون یہاں تک معاملات سامنے آ گئے ہیں کہ جو حکومتی مشینری ہے اس کا جو استعمال کیا جا رہا ہے کوکیز کے اگینسٹ، وہ بھی بی جے پی کی سرکار کی مرہون منت ہے. انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. سی آر پی ایف جو کہ فوج ہوتی ہے جسے نیوٹرل رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں ایک احساس تحفظ قائم کر سکے، اس نے 10 کوکیز کو ہلاک کیا ہے.
جس کے اندر 2 وہ بزرگ تھے جن کی 70 سال سے زائد عمر تھی، جس کے اندر 3 بچے تھے، جس کے اندر 3 عورتیں تھیں، اور باقی لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ اب یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات کا کہ کس حد تک جو ہے ان کی فورسز، جسے وہ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ مودی جی کی سینا ہے، تو کس حد تک وہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ہندوتوا کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ اس پر ذرا بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو شامل کروں گا ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا اس ساری سچویشن سے جو پچھلے 1.5 سال میں ہمیں منی پور میں دکھائی دے رہی ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہندوستانی ریاست بطور ریاست کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہندوستان میں شورشیں جو ہیں اسپیسیفکلی جو کہ انڈیپینڈنس کی آوازیں ہیں، وہ تو ہمیں کئی علاقوں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور انڈیا نے بڑی اسٹریٹجیز بنائی ہیں۔ کہیں وہ کینیڈا میں جا کے کلنگز کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی جو یہ منی پور میں کے اندر ہے، تو اس کے اندر اب بہت ہی واضح ایک پیٹرن ہمارے سامنے نظر آ گیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان تمام جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ بیک کر رہی ہے، اور ہمیں نظر آتی ہے کہ جو جتنے بھی یہ شرپسند عناصر ہیں، گروپس ہیں، ان کو مکمل امپیونٹی اور تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو وکٹمز ہیں ان کی کوئی داد رسی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وکٹمز ہیں وہ آج تک جو ہے ان کے ساتھ ان کے جو کیمپس ہیں ان کے اندر کسی قسم کی سہولیات نہیں ہیں۔ اگر اسٹیٹ ان کے ساتھ ہو تو وہ ان کو سہولیات فراہم کرے۔ پھر جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح وہی جو پیٹرن ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ ان کو زبردستی یا تو خاموش کرایا جاتا ہے یا پھر ان کے اوپر پھر من گھڑت کوئی چارجز لگا کے ان کو جو ہے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو انڈیا کے اندر جو ہے یہ پیٹرن اسپیسیفکلی وہاں جہاں پہ مودی گورنمنٹ موجود ہو یا وہاں پہ جہاں پر جو ہے بی جے پی کی حکومت ہو، وہاں پہ یہ پیٹرن بہت زیادہ سامنے آتا ہے۔ ایتھنک کلینزنگ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں یہ معاملات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو وہاں کے لوکل ٹرائبز ہیں وہ بالکل جو کلیئر ہیں اس بات کے اندر کہ 218 کمپنیاں ہونے کے باوجود پولیس فورس کی 218 کمپنیاں وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، موجود ہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ یہ گروپس ہیں یہ ان کو کنٹینیوسلی اٹیک کر رہے ہیں اور بروٹل مرڈرز ہو رہے ہیں، اور تمام کے تمام حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کلنگ سی آر پی ایف نے خود کی ہیں۔ بالکل یہی میں بتا رہی تھی کہ یہ وہ کلنگز ہیں اب ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں جو کہ سینٹرل آرم فورسز کی گروپس کی پولیس فورسز کی طرف سے بیک کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی ایک خطرناک پیٹرن ہے، لیکن یہ وہی پیٹرن ہے جو کہ ہمیں کشمیر میں بھی نظر آتا رہا ہے، تو ہم تو شاید اس سے اتنے نابلد یا ناواقف نہیں رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی ڈائریکشن کی طرف جائیں گی جس طرح سے جو ہے کشمیر میں پچھلے 70 سالوں سے جو ہو رہا ہے۔ تو انڈیا جو ہے اس کے لیے بہت ہی اناپولوجیٹک ہے، اور نہ ہی اس کو اس بات پہ کبھی شرمندگی ہوئی ہے، نہ ہی کبھی کوئی ریمورس یا دکھ یا تکلیف ہوئی ہے کہ جو بھی وہاں کی مائنورٹیز ہیں یا جو ایتھنک گروپس ہیں وہ کس طرح سے وہاں سفر کریں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو انڈیا ہے اس کے اندر جو ہے ہندوتوا کا جو قانون ہے یا جو اس کی آئیڈیالوجی اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا لون صاحب آپ کو۔ یہ فرمائیے گا کتنی بڑی ناکامی ہے ہندوستان کی کہ وہاں پہ جو بسنے والی مائنورٹیز ہیں وہ سٹارٹ کر لیں آپ انڈین پنجاب سے اور اس کو اینڈ تک لے کے جائیں، 7 سسٹر سٹیٹس تک لے کے چلے جائیں، وہ تمام عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ان کی جو ریاستی مشینری ہے بالخصوص ان کی افواج وہ استعمال ہوتی ہیں تو مائنورٹیز کے خلاف۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ سارا آر ایس ایس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور وہیں جو ان کی جوڈیشری ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، اور فورسز کو ایسے وسیع اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی کو مار سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے۔ جس طرح سے میری بہن نے بات کی کہ کشمیر سمیت جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں ان علاقوں میں بھی یہ اختیارات فورسز کو حاصل ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عدالت نے جس طرح سے جوڈیشری کی میں نے بات کی نا، 2012 میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جہاں میتی کو شیڈول ٹرائب میں اس کو شامل کیا گیا، درجہ دیا گیا، تو اس میں جو کوکی قبائل ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ تو وہیں مودی کی حکومت کی سرپرستی میں ہوتا رہا۔ پچھلی دفعہ جب 6 مہینے وہاں پر ایسا تشدد، ایسی
सूरत हाल थी कि मोदी खामोश था। उनकी ख़वातीन को सड़कों पे बरहना नचाया गया। ये उनकी फोर्सेस जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व है, अच्छा वो आरएसएस के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। तो लिहाजा हिंदुस्तान ये जानबूझ के कर रहा है। इन 7 रियासतों के अलावा भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी शहरी को जो अक़लियत से वाबस्ता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। वहाँ पर मोदी उनको जो है ना वो मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने मुखालफिन को जो है ना वो ज़ेर करने की कोशिश कर रहा है, बज़ोरी ताकत, बज़ोरी बंदूक। तो ये सूरत हाल जब हम देखते हैं तो इसमें बैनुल-अक़वामी बरादरी की ज़िम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर तो आप समझते हैं कि कुकीज़ का जो मामला है ये बज़ाहिर कबाइल का मामला नहीं है, ये उनके मज़हब का मामला है, उनकी बिलीफ्स का मामला है। यही वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी मेथीज़ जो है उनकी मेजॉरिटी 80-90% वो हिंदूज़ हैं, और कुकीज़ जो है उनकी मेजॉरिटी 90+ जो है वो क्रिश्चियंस हैं, और उनके 400 से ज़्यादा इन्होंने मजहबी जो इबादत गाहें हैं, चर्चेज़ हैं, उनको भी मिसबार किया या जला दिया। ये कसूर है उनका कि उनका मज़हब फ़र्क है? देखें, पहले हम अगर इंसानियत के लिहाज से देखें, हिंदुस्तान में जो बरसर इक़दार लोग हैं वो ये भूल गए हैं इंसानियत के इक़दार को। अब वो दूसरे लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, कि अम्फाला की अदालत ने जब ये फ़ैसला दिया, ये लोग बड़े खुशहाल भी हैं वहाँ में थी, इनको जॉब्स भी मिल रही हैं, ये शहरों के अंदर भी रह रहे हैं, इन्हें 60 के वान में 40 के पास असेंबली के अंदर भी है। सही है। जबकि कुकीज़ जो है ना दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं और वो बुनियादी सहूलियात से जो है ना वो महरूम है। तो वहीं जब ये उन पे शब खून मारा गया, ज़ाहिर है वो तो उठते वहाँ पर। इसी तरह बहुत सारी रियासतों में, हालांकि ये 1966 में जो है ना वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ उठ खड़ी हुई है। उसके बाद हिंदुस्तान ने वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप कायम किए, तंजीमें कायम की, ताकि वो इसका जो है ना वो मुकाबला करें। मुकाबला क्या दूर, तो उसने आप लोगों को मारना शुरू किया। इस वक्त दर्जनों वहाँ पर ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान की फोर्सेस की हिमायत हासिल है, मोदी की सरपरस्ती में हो रहा है, और इस इलाके में बीजेपी इस वक्त बरसर इक़दार है। अमित शाह पिछली दफ़ा आया था, लेकिन अमित शाह भी वो जब आता है उसके बाद जब जाता है तो कत्लेआम बढ़ जाता है। ठीक है, उन कुकीज़ से तो वो नहीं मिला। इसी तरह से वहाँ मोदी ने भी कोई अपनी ज़बान नहीं खोली, कोई बात नहीं की इस जुल्म तशद्दुद पे। आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन फारूक मुशवानी साहब, आपको इसमें शामिल करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि क्या इस रवैये के साथ कोई रियासत भी कायम रह सकती है कि जब वो अपने शहरियों को मज़हब की बुनियाद पे उनके साथ सलूक रवा रखे, या उनकी तखसीस इस बात पे हो कि ये फ़लाँ शख्स हिंदू है, फ़लाँ मुस्लिम है, फ़लाँ क्रिश्चियन है और फ़लाँ सिख है, इस तमाम के साथ ट्रीटमेंट इनके मज़हब के अकॉर्डिंगली किया जाए? क्या कोई ऐसी रियासत कायम रह सकती है? जी, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुनिया भर में कोई भी रियासत अगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हों और वो कंसिस्टेंटली उन तमाम की तमाम जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको खुद एक्सप्लॉइट करता हो, बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के वो खुद ही उसको जो है ना हवा दे रहा हो और उसको मज़ीद तेज़ से तेज़ तर करता चला जा रहा हो, तो यकीनी तौर पे उस रियासत की बका जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम के तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख्वाह वो सिख कम्युनिटी हो, ख्वाह वो क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, या कोई भी दीगर मज़ाहिब या दीगर जो एथनिसिटी के लोग हों, उनको किसी भी तरह किसी भी सतह पे कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ना हिंदुस्तान की अदालतों से उनको कोई इंसाफ मिला है आज दिन तक, ना मिलने का कोई उम्मीद है, ना ही हिंदुस्तान की जो दीगर वो है यानी जो स्टेट के पिलर्स हैं उनसे उनको कोई खास उम्मीद वाबस्ता है। आप देख लें कि जितने भी जो आज़ादी की तहरीकों वाली रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब की जो डेवलपमेंट का वो है का स्केल है या जो लेवल है वो बाकी इलाकों से कितना डिफरेंट है, वो कितने अंडर डेवलप्ड हैं। वहाँ पे रोजगार के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है, और कुछ तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि हिंदुस्तान खुद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करता है क्योंकि वो एक लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट देना चाहता है, क्योंकि ये जो अनलॉफुल मेयर्स हैं उनको लेने के लिए हिंदुस्तान ऐसे ग्राउंड खुद प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे वो बियॉन्ड द लॉज या बियॉन्ड द नॉर्मल जो उसके वो होते हैं वो मेयर्स दे सके। नताइज क्या बरामद हो सकते हैं? जी, इसके नताइज तो बहुत वाज़ेह हैं कि देखें, मैं अक्सर ये इस चीज़ पे वो करता हूँ कि 1.5 अरब की
clamp shot is on if he wants, finally up, but it's power that's got to get them there now. Who's the call? I don't think they'll get back for a second. He's going to be in real trouble there, and that run out affected by the captain. We'll see him win his first series. Australia, they won the shortened नाज़रीन, version पाकिस्तान up और to ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आप इस वक्त मैच के मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मैच अपने नाम कर लिया है और इस वक्त आपको बताते चलें 3 मैचेस की ये सीरीज़ जिसमें 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को आज दूसरा मैच सिडनी में खेला गया और सिडनी में खेले गए इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है। ये मैच सिडनी ने अपने नाम किया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 147 रन स्कोर किए थे और 148 रन का हदफ दिया जीत के लिए पाकिस्तान को। और आपको बताते चलें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच सिडनी में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जॉनसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आपको बताते चलें ये मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। और इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाजिर मुलाहिज़ा कर रहे हैं अब से कुछ देर कबल के, और आखिरी विकेट के ये मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। आखिरी विकेट और बिल्कुल आखिरी लम्हात मैच के, जब ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपने नाम किया। आखिरी विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की दूसरे T20 मैच में और यूं 3 मैचेस की T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। सिडनी में आज ये मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा और ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल की है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जो है ना वो कर रही होती है, तो फिर अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन ही उसका मुकद्दर बनता है। दुनिया में आप देख लें कि जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स रही हैं, जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है स्टेट के अंदर के इंस्ट्रूमेंट के जरिए, वो रियासतें ज्यादा देर नहीं चली। पाश हो जाया करती हैं। चौधरी शाहीन साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो CRPF ने क्राइम कमिट किया है, उसने 10 ऐसे लोगों को कत्ल किया है जिनके पास असला नहीं था, जो बुजुर्ग थे अपना असला उठा भी नहीं सकते थे, जो बच्चे थे जिन्हें शायद इसके बारे में पता नहीं था, जो ख़वातीन थी जो कि गैर मुसल्लह थी और इस हवाले से उनके पास कोई ऐसा उनका बैकग्राउंड नहीं था। क्या इन CRPF के एहलकारों को कभी कटहरे में लाया जा सकता है? जब तक हिंदुस्तान के अंदर BJP की हुकूमत है और एक हिंदुत्व की बुनियाद पर जो एक वो नज़रिया उन्होंने कायम किया है, हिंदुस्तान के अंदर चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, इन लोगों को उस दर्जे तक कभी भी इंसाफ मिलने वाला नहीं है कि उनको मारने वालों को कोई सज़ा मिलेगी, CRP को मिलेगी। क्योंकि मणिपुर के अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त BJP की हुकूमत है और वहाँ पर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, 2 कबाइल का झगड़ा है वहाँ पर। हालांकि दोनों साइड में जो हैं वो एक साइड में तो हिंदू जो है आला तबका वो उनको समझते हैं, दूसरी साइड जो है वो ईसाई या जो ट्राइबल हैं वो हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि BJP जो है वो एक नज़रिया लेकर हिंदुस्तान में चल रही है। ये जो अभी मणिपुर में हो रहा है, ये पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, आसाम में भी यही हो रहा है, बहुत सारी रियासतों में ये हो रहा है। वो एक नज़रिया, हिंदू नज़रिया लेके चल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट बना रहे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। और टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड लोन साहब, आप ये बताइएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरह से बात हुई कि जी इकोनॉमिक कंसिडरेशन के एंगल से हिंदुस्तान को वो देखती है, लेकिन जो कुछ वहाँ पे बसने वाली कम्युनिटीज़ के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, इसको क्या कोई इस पे कोई एक्शन होगा? पिछले 1.5 साल से मणिपुर के जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जिस तरह से तबाही मचाई गई है, इस पे कोई एक्शन होगा? देखिए, बैन अवी बरदरी का फेलियर है कि वो मुफादात को देख रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है और जहाँ इंसानी हुकूक की वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इस पे दुनिया की आलमी तंजीमों ने भी जहाँ बात भी की है, हिंदुस्तान पे तनकीद भी की है, ताहम यूनाइटेड नेशंस इसको रुकवाने में बुरी तरह से नाकाम रहा है।
اور ہندوستان کے اندر اس وقت جو صورت حال ہے خاص کر اقلیتی برادری کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشچن مارک ہے پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ ویسٹ ہو، یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہو، کہ جہاں ایک عام انسان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے، وہاں جو صورت حال ناگفتہ بہ ہے اور اپنے مخالفین کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے، اور یہ سارا مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب ہندوستان کو رعایت نہ دے، وہ انسانیت کو سمجھیں، وہ انسانوں کی قدر و قیمت کو سمجھے اور ہندوستان کو اس چیز کا جواب دہ ٹھہرائے، اور ان فورسز کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، یا جو حکومتی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، ان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، ان کو سزا دی جائے، تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا، آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔